اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ دراصل تھا اس لیے کہ ہر دور میں نبوت کا تاج ملا امت کی اور اس دور کی مخلوق کی ہدایت کے لیے. جب ختم نبوت کا اعلان ہوا اور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر یہ سلسلہ ولایت کا چلا. اولیاء کرام، صالحین، اللہ کے نیک بزرگ وہ آئے اور انہوں نے مخلوق خدا کے دکھوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے حل پیش کیے. ایک دکھ دنیا کا، ایک آخرت کا. آخرت کا دکھ دنیا کے دکھ سے بڑا ہے. تو انہی میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے، جنہوں نے مخلوق کے لیے بہت زیادہ خدمت کی، محنت کی اور مخلوق خدا کو بہت زیادہ فیض پہنچا. فیض سے مراد نفع، زندگیوں میں اصلاح، ترقی، اعمال میں ترقی، اللہ کی ذات کی طرف رجحان، دھیان. اس کا دوسرا نام فیض ہے. تو ان کو فیض پہنچا مخلوق خدا کو اور نفع پہنچا. یہ ہستی انہی میں تھے. تو ہمارا جو اس وقت آج کا سبق ہے وہ کشف المحجوب کا سبق ہے. وہی کتاب جو حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مخلوق خدا کے لیے لکھی، اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے لکھی تو آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک جس چیز میں اللہ کی رضا ہو، جس خدمت میں، جس عبادت میں، جس قلم میں، جس قدم میں اللہ جل شانہ کی رضا ہو، وہ خدمت سدا قبول ہوتی ہے اور سدا باقی رہتی ہے. شیخ فرماتے ہیں، امام زہری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے خلافت کی بیعت کی تو آپ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ جل شانہ قسم ہے اللہ کی، میں نے نہ تو کسی دن اور کسی رات خلافت کی حرص کی، نہ مجھے اس کی خواہش تھی، اور نہ میں نے کبھی اللہ تعالی سے پوشیدہ اور ظاہر اس کی درخواست کی کہ مجھے کوئی خلافت دے. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور جب اللہ پاک بندے کو کمال صدق پر پہنچا دیتا ہے اور عزت کے مقام پر معزز کر دیتا ہے تو وہ امر الہی کے وارد ہونے کا منتظر رہتا ہے. وہ امر کس طرح آتا ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے. اگر حکم آتا ہے وہ فقیر ہو جائے تو وہ فقیر ہو جاتا ہے. اگر حکم ہوتا ہے کہ امیر ہو جائے وہ امیر ہو جاتا ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کرتا. جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا سے انتہا تک سوائے تسلیم امر حق کے کوئی دوسرا راہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کے عموماً اہل طریقت کے اور خصوصاً دینی امام اور پیشوا ہیں. غلامان نبوت کی کمالات کو شیخ نے جو پیش کیا اور فرمایا بڑے انوکھے انداز سے. کیسا انوکھا لفظ ہے. اگر حکم ہوتا ہے کہ وہ امیر ہو جائیں تو امیر ہو جاتے تھے، اور اگر حکم ہو جائے کہ وہ غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں تو وہ فقیر ہو جاتے تھے. یعنی ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، جو مرضی تھی اللہ کی تھی. بس اس اپنی مرضی کو توڑ کے اللہ کی مرضی پہ آ جانے کا نام ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. کہ میری مرضی ختم، صرف اللہ کی مرضی چلے گی. آج کے اس واقعے میں ایک واقعہ مجھے اچانک ایسے یاد آیا کہ بنی اسرائیل واحد قوم ہے، بنی اسرائیل جس کے پاس سب سے زیادہ انبیاء آئے. واحد قوم، واحد امت، سب سے زیادہ انبیاء. ہمارے پاس تو ایک نبی آئے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بنی اسرائیل کے پاس ایک نہیں بے شمار انبیاء ہیں، اور بے شمار انبیاء نے ان کو تبلیغ کی، دعوت کی، اور بنی اسرائیل واحد قوم ہے جس نے بیک وقت ایک ایک دن میں 13 14 انبیاء کرام کو ذبح کر دیا، نبیوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، واحد قوم ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو اللہ پاک جل شانہ نے 40 سال تک ان پہ آزمائش بھیجی، 40 سال آزمائش ان پہ آئی، اور سخت ترین آزمائش آئی، جنگلوں میں رولے۔ اگلی بات ایک آزمائش ہی آئی، گھر سے بے گھر ہوئے جنگلوں میں۔ دوسری آزمائش یہ آئی کہ ان کے دلوں کو اللہ نے توڑ دیا، دلوں کو توڑ دیا۔ یہ میں مستند بات کر رہا ہوں، دلوں کو توڑ دیا، آپس میں نفرت۔ جب دل ٹوٹ جائیں گھر میں یا قوموں میں یا علاقوں میں یا ملک میں یا عالم میں، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے کوئی سخت آزمائش ہے کہ دل آپس میں ٹوٹ گئے ہیں اور دلوں میں آپس میں نفرت بھر گئی ہے، اور دلوں کی محبت اللہ نے چھین لی ہے کہ ساری مخلوق کے دل میری اللہ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، میرا اللہ چاہے ان کو ملا دے اور میرا اللہ چاہے ان کو توڑ دے۔ تو معلوم ہوا کہ دل ٹوٹ گئے، تو اللہ پاک نے دوسری جو آزمائش بھیجی، گھر سے بے گھر، دوسری آزمائش دلوں کو توڑ دیا، آپس میں نفرت۔ ہاں، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دل میں محبت کیسے ڈالی؟ اشداء رحماء بینہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، رحماء بینہم۔ آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کا یہ وصف ہے، یہ ان کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اور تیسری آزمائش جو بنی اسرائیل کو قتل انبیاء، ناقدری کی انبیاء کرام کی، پیغام بھیجنے والے کی ناقدری نہیں، یہ پیغام لانے والے کی ناقدری ہے۔ تو پیغام لانے والے کی ناقدری اصل میں پیغام بھیجنے والے کی ناقدری ہوتی ہے۔ انہوں نے پیغام لانے والے کی بے قدری انبیاء کرام کی۔ اور تیسری جو آزمائش ان پہ آئی، انہی میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ نے ان پہ مسلط کر دیا۔ انہی میں سے ایک صاحب تھے، ایک بندے تھے، کچھ لوگ تھے، ان پہ مسلط ہو گئے، اور سخت مسلط ہوئے کہ ان کا جینا حرام کر دیا، اور انہوں نے زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی، زمین سکڑ گئی، حتیٰ کہ حکم کیا اللہ سے کہتے تھے، یا اللہ اپنا حکم بھیج کہ زمین پھٹ جائے، ہم زمین میں دفن ہو جائیں، میں زمین نہیں پھٹتی تھی، اللہ وہ حکم بھی نہیں بھیجتے تھے، زمین تنگ ہو گئی، عرصہ زندگی تنگ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اللہ پاک جل شانہ سے دعا مانگنا شروع کی بنی اسرائیل نے کہ یا اللہ بس اب تیری مدد پہ بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، تو کرم فرما۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ایک بندے کو ان کی طرف بھیجا، بالکل کمزور، بالکل ضعیف، کمزور ضعیف، اور بکریوں کے چرواہے اور بے سر و سامانی میں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بندہ تمہارا لیڈر ہوگا، اس کا نام ہوگا طالوت۔ طالوت، حضرت طالوت علیہ السلام، بالکل کمزور، جسم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے بالکل فقیر۔ پھر انہوں نے اللہ کے انتخاب کو جھٹلایا کہ یا اللہ کوئی نامور آدمی ہوتا، کوئی حسب نسب والا ہوتا، اس کی فلاں قوم، فلاں حسب، فلاں قبیلہ، یا اللہ کوئی مالدار ہوتا، کوئی طاقتور ہوتا، تو قرآن کا تذکرے، قرآن کی آیتوں کے میں ترجمے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا تم نے ہمارے انتخاب کو جھٹلایا ہے۔ انہوں نے پھر اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے ایک معجزہ، پہلا معجزہ جو دیا حضرت طالوت علیہ السلام کو، وہ پتہ کیا دیا؟ ایک تابوت تھا، تابوت جس میں تورات کی تختیاں تھیں، ایک صندوق تھا جسے صندوق کہتے ہیں، تورات کی تختیاں تھیں،
موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا اس میں عصا، پہنے ہوئے کپڑے، وہ برکات تھیں، تبرکات تھے. یہ بنی اسرائیل جب بھی اس کو سامنے رکھتے تھے ہر میدان میں کیا کہتے تھے؟ فتح پاتے تھے. اللہ پاک نے کیا کیا؟ ان سے وہ چھین لیا، دشمنوں نے ان سے چھین لیا، دشمنوں نے ان سے چھین لیا. اب کہنے لگے کہ ہم اس بندے کو اس وقت مانیں گے جب وہ ہمیں وہ جو متبرک باکس ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں وہ ہمیں واپس لا دے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، دشمنوں سے وہ اللہ نے اٹھوا کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ طالوت علیہ السلام کی سب سے پہلی مدد وہ اس تابوت کے ذریعے سے ان کو ملی. کہ آج کے سبق میں جو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، میں اس کے سبق میں آپ کو واقعہ عرض کر رہا ہوں. آپ کو تب جا کے یہ پتہ چلے گا کہ شیخ نے فرمایا کہ اگر حکم ہوتا کہ وہ فقیر ہو جائے تو فقیر ہو جاتا ہے، حکم ہوتا ہے امیر ہو جائے تو امیر ہوتا ہے. اس کی اپنی کوئی تصرف، یعنی اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، اس کی منشا کوئی اپنی نہیں ہے. اب آگے سنیں. تو حضرت طالوت علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے. انہی کے قوم کا ایک بندہ تھا جو ان پہ مسلط تھا، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا، بچوں کو ذبح کرتا، ان کے مال پہ قبضہ کر لیتا، ان کی چیزوں کو اپنے احاطے میں لے لیتا. وہ نکلے اور مقابلہ کرنے والا ادھر حضرت طالوت ہے، اور مقابلہ جس سے ہو رہا ہے اس کا نام جالوت ہے، اور جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے. راستے میں انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک بات کہی کہ دیکھو ہم بہت بڑے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، تو جب بہت بڑے مقابلے کے لیے ہم نکلے ہیں تو پھر تم ایسا کرو کہ ہم تمہاری آزمائش لیں گے، امتحان لیں گے. اس سب سے ادھر ہو کے بیٹھے، ہم تمہاری آزمائش لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. صحرائے سینا، اور بعض جگہ اس کا نام اور آتا ہے. 12 ایک صحرا تھا، اس میں سے فوج گزری. وہ فوج تھی ساری ان کے ماننے والے ان کے ساتھ تھے اور دشمن کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے. ادھر صحرا کی پیاس اور آگے ایک پانی، میٹھے پانی کی ندی نے آنا تھا، اور وہ تھی آزمائش. فرمایا دیکھو تمہاری سختیوں پر صبر اور میری اطاعت اور میری مان کے چلنا، اور اللہ نے تمہارے اوپر مجھے امیر مقرر کیا ہے. تم بظاہر بڑے ہو لیکن اللہ کا انتخاب ہے، میں تمہارا امیر ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ تم میری کتنی مانتے ہو. اس ماننے کا اندازہ ابھی ہو جائے گا. بس ایک کام کرنا، جی بھر کے پانی نہ پینا، ایک چلو پانی پی لینا. آپ کو صحرا کی پیاس کا شاید تجربہ نہ ہو، مجھے کچھ تھوڑا سا ہے. صحراؤں کی پیاس کیا پیاس ہوتی ہے. میں صحراؤں میں جاتا ہوں اور جہاں تحت نظر ریت ہی ریت ہے اور جگہ جگہ ڈھانچے ملے اور گدھے انتظار میں ہوتی ہیں بڑی موٹی چونچ کی کہ ابھی سانس ہی نہیں نکلتی تو وہ نوچنا شروع کر دیتی ہیں. گوشت اور لومڑیاں اور بھیڑیے اور نیولے، اور ایک بہت بڑا بلہ ہوتا ہے چھوٹے کتے جتنا. وہ پتہ نہیں کیا چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. اب یہ صحرا سے نکلے، جب پہنچے نا وہاں ندی پہ، ان میں سے 2 حصے ہو گئے. ایک تو وہ ہو گئے جنہوں نے حکم کو مانا، طبیعت کو نہ مانا. ہاں کیا کیا؟ حکم کو مانا، طبیعت کو نہ مانا. طبیعت چاہ رہی پانی پی، پیاس بڑی سخت ہے، نہ حکم کو مانا. ایک گروہ تو وہ ہے چلو بھر پانی پیا، اور دوسرا وہ ہے جس نے جی بھر کے پانی پیا. جس نے جی بھر کے پانی پیا وہ وہیں بیٹھ گیا، وہ آگے چل ہی نہ سکا، وہیں بیٹھ گیا. اور جس نے مانا وہ ساتھ چلا. اصل میں یہ واقعات جو قرآن میں آتے ہیں نا،
یہ قوموں کے واقعات میرا اللہ بتا کے اصل میں اللہ نے قدم قدم پہ میری اور آپ کی تربیت کی ہے. اور تربیت کن لوگوں کی ہے؟ جو ساتھ چلنے والے ہیں، سفر میں، خدمت میں، کاموں میں، مشاغل میں جو ساتھ چلنے والے ہیں. اصل میں اللہ نے اس کی تربیت کے لیے ہمیں کیا ہے. وہ تربیت ہے، ساتھ چلنے والوں کی تربیت ہے. مزاج کی ناگواریاں آئیں گی، بظاہر پتہ چلے گا کہ اس پینے میں نفع ہے، سمجھ گئے؟ بظاہر پتہ چلے گا کہ اس پینے میں نفع ہے. کیوں؟ صحرا کے سفر کے بعد پانی جسم کی ضرورت ہے، اور پھر آگے بھی جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، ریسٹ کے لیے نہیں جا رہے، سکون کے لیے نہیں جا رہے، آگے بھی جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. یہ قرآن کے واقعات، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے اس لیے. یہ طالوت علیہ السلام کا واقعہ اور جالوت کا واقعہ، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ ایک ہے طبیعت اور ایک ہے شریعت. اب یہاں کہ چلو بھر پانی پینا یہ شریعت ہے، نبی کی ماننا شریعت ہے، اور طبیعت کی ماننا شیطانیت ہے، اور اس کے اندر زندگی کی گمراہی ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے پانی جی بھر کے پیا وہ 2 قدم نہ چل سکے. وہ پانی ان کے اندر اتنا کہ پانی سے جسم پھٹنے لگا. وہ جو پیتے تھے جو پیاس بڑھتی تھی، وہ جو پیتے تھے جو پیاس بڑھتی تھی. اور جنہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کا حکم مانا اور انہوں نے ایک چلو بھر پانی پیا، اللہ نے اس پانی میں ان کی کفایت کر دی. جس طرح فرمایا جہنمی 7 سمندروں کا پانی پی لے پیاس نہیں بجھے گی، اور جنتی حوض کوثر کا ایک پیالہ پیے گا ساری پیاس بجھ جائے گی. اور اس کے بعد پھر جنت میں ویسے پیاس لگنی نہیں ہے، جنت تو پیاس بھوک کی جگہ ہے ہی نہیں. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج کے کشف المحجوب میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ طبیعت کو توڑ کے اور مزاجوں کو چھوڑ کے جس مزاج پہ چلنا آ جائے وہ ہے شریعت، اور اس کا نام ہے حکم. جب طبیعت ٹوٹے، اب جب یہ آگے گئے اب آگے واقعہ اس سے بھی عجیب ہے، غور سے سنیے گا. آگے گئے تو دیکھا تو طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہ جالوت کی جو فوج ہے وہ تو بہت بڑی ہے، اور ان کے پاس بہت اسلحہ ہے، ان کے پاس اونٹ، ہاتھی اور گھوڑے ہیں، اور ان کے پاس ایک ترتیب اور نظم ہے. یہ ترتیب اور نظم کے ساتھ نہیں، یہ تو فوجیں تھی ہی نہیں، یہ تو سارے عوام اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ چل پڑے تھے. کیوں جی؟ حضرت طالوت نبی تھے. ان کے نبی ہونے کے بارے میں جیسے حضرت لقمان کے نبی ہونے کے بارے میں ہے، بعض محدثین کہتے ہیں یہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے. تو وہ تو ان کے ساتھ چل پڑے تھے، ان کے پاس تو جنگ کی تیاری تھی ہی نہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ تھا اور ان کے ساتھ اسباب تھے، اور دوسرے لفظوں میں ان کے ساتھ مسبب الاسباب اور ان کے ساتھ سبب. اور اصل اللہ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہو جائے بس اس کا کام بن گیا. کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے. اللہ ساتھ آ گیا. اب جب اکثریت دیکھی وہاں تو ڈر گئے کہ آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، یہ تو بہت بڑی اکثریت ہے ان کی، ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے. وہیں حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تمہارے اتنی آزمائشوں کا سفر کر کے آئے ہو، اللہ نے تمہاری قدم قدم پہ حفاظت فرمائی ہے، اور قدم قدم پہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اور قدم قدم پہ اللہ نے تمہارے ساتھ دیا ہے. تم ایسا کرو کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری مدد اللہ کرے گا. اب صف بندی ہوئی،
ادھر یہ کھڑے ہوئے، ادھر جالوت اور اس کی قوم، یہاں آگے طالوت ہے، ان کے ساتھ آگے جالوت ہے، ادھر یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اور ان کے سہمے ہوئے بے سر و سامانی، اسباب کی کمی، افراد کی کمی اور سفر کے مارے ہوئے، اور ادھر وہ تر و تازہ، افراد کی زیادتی، اسباب کی زیادتی، اسلحے کی زیادتی، ہر چیز فریش، اور ادھر یہ سفر اور ہر چیز کی کمی۔ ایک چرواہا آیا، ایک بندہ چرواہا آیا، ادھر جالوت سامنے آیا، کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو ادھر سے ایک اللہ کا نیک بندہ چرواہا، اس کے بعد صرف دو چیزیں تھیں، ایک لاٹھی تھی اور ایک منجنیق تھی۔ وہ یہ ہوتی تھی، دوسرے لفظوں میں اس کو غلیل جانتے ہیں؟ ہاں، جس میں پتھر رکھ کے یوں مارے اور یوں دور جائے، بس ان کے پاس ایک غلیل تھا جیسے چرواہوں کے پاس ہوتا ہے، ایک منجنیق تھی جس میں پتھر کو مارتے گھماتے تو اور پتھر جا کے دور لگتا تھا، اور ایک لاٹھی بکریاں چرانے والی تھی۔ انہوں نے پوچھا حضرت طالوت سے، اگر آپ اجازت ہے تو میں جالوت کے مقابلے میں جاؤں؟ پوچھا کیوں؟ کہا آپ نے خود تو فرمایا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو کیسا خوف؟ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا۔ ہاں میرے ساتھ اللہ ہے۔ وہ ایک شخص چرواہا جس کے پاس ایک لاٹھی۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پھرا دیا، اور کیسے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ جو قرآن میں جس کا موجود ہے واقعہ، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ لاٹھی استعمال نہ کی۔ کیوں؟ جالوت سامنے تھا، اس کے مقابلے کے لیے جانا پڑتا تھا، اور مقابلے کے لیے جانے کے لیے وہی اسلحہ مطلوب تھا، ان کے پاس تو صرف لاٹھی تھی بکریاں چرانے والی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ منجنیق میں پتھر کو ڈالا، ہائے ہائے، منجنیق میں پتھر کو ڈالا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نکلے تو ہاتھ میں ریت لی، مٹی لی، اور کیا پڑھا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی۔ میرے حبیب مٹھی آپ کی ہے، اس میں ہے مٹی اور ریت، لیکن آپ مارے، اصل یہ آپ نہیں مارے، ہم مار رہے ہیں۔ اور جب وہ مٹھی گئی اور مٹھی جا کے لگی، اور وہ جنہوں نے آقا مدینے والے کے در حضور کا احاطہ کیا ہوا تھا، اور ان کا پروگرام نعوذ باللہ میرے آقا مدینے والے کو قتل کا تھا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ ہاں، آج تک پوری تاریخ میں یہ بات کہیں سے نہیں مل سکی کہ وہ ابابیل کہاں سے آئے تھے، جو کہ ابرہا کے لشکر کو جنہوں نے ستیہ ناش کر دیا، ان کے ہاتھ میں بعض کہتے ہیں 3 پتھر، بعض کہتے ہیں 2، لیکن میرے مطابق 3 ہوں گے، ایک اس ہاتھ میں پنجے میں، ایک اس پنجے میں، ایک چونچ میں، چھوٹا پتھر اوپر سے گرے اور وہ گولی سے زیادہ تیز ہو، اور وہ ہاتھی اور بندے کو سر پہ لگے اور نیچے سے سوراخ کرتا ہوا نکل جائے، تو پتھر مارنا کوئی ابھی بھی ابابیل کتنا اونچا اڑتا ہے کعبہ کے اوپر، اب بھی میں ابابیل کے غول پہ غول دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مولا یہ ابابیل کہاں ہے؟ یہ تو تیرے فرشتے ہیں، تو چاہے اپنی مدد کبوتری کی شکل میں بھیج دے، لیکن ہوتا پیچھے تو ہے، تو چاہے اپنی مدد مکڑی کے جالے کی شکل میں بھیج دے، وہ جالا نہیں ہوتا، تو ہوتا ہے،
تو ہوتا ہے. اور تو چاہے اپنی مدد کو ایک چھوٹے سے پرندے کی شکل میں، لیکن وہ پرندے کی طاقت نہیں، اصل کون؟ اللہ تو ہے. یہ بات پیر علیہ حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بات آج مجھے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے. اصل تو ہے. اس چرواہے نے اپنی منجنیق میں پتھر کسا اور گھمایا اور جو زور سے مارا، وہ شخص جو کسی کی فوجوں اور کسی کی طاقتوں اور اس کے اوپر تلوار کے لیے زرہیں اور لوہے کی، جس پہ طاقتور سے طاقتور تلوار اور تیر اور بھالے اور نیزے اس پہ اثر نہ کر سکیں، چونکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی. وہ منجنیق سے نکلا ہوا پتھر گیا، اس نے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. وجہ کیا تھی؟ اور اللہ نے فتح دے دی. اور اس شخص کو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنا جانشین بنا دیا اللہ کی مدد کے اس بھروسے کی بنیاد پہ. اور وہ پتہ ہے جانشین کون تھا؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. ہاں، وہ داؤد علیہ السلام جانشین بنے. اور انبیاء میں 3 بادشاہ ہیں، حضرت داؤد والد، بیٹا سلیمان، اور تیسرے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ نے نبیوں میں 3 بادشاہ بھیجے ہیں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت علیہ السلام. جب حضرت طالوت کا وصال ہوا تو پھر ان کے تخت پہ کون بیٹھا؟ اور حضرت داؤد کو اللہ جل شانہ نے نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، تخت بھی دیا اور نبوت کا تاج بھی دیا. یہ آج کا سبق حلقہ کشف المحجوب کا ہمیں اصل میں ایک سبق دے رہا کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا آ جائے، توکل کرنا آ جائے. میں پڑھ رہا تھا کہ صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں اپنے درس میں، بہت چل رہے تھے. ساتھ چلنے والے کہنے لگے شیخ ہم تو تھک گئے، آپ بابا جی ہیں 70-80 کے قریب عمر ہے آپ کی، اور ہم جوان تھک گئے. تو آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا؟ فرمایا ہاں. میں کیا پڑھا؟ فرمایا میں نے پڑھا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے یہ پڑھا. یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ تقوی، یہ اعتماد، یہ بغیر صحبت کے نہیں ملتا. کسی اللہ والے کے ساتھ چلنا، ان کی صحبت میں آنا جانا، ان کی صحبت میں رہنا. عبادتیں بڑی بڑی کی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، آج تک اس کو کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس شخص نے آقا مدینے والے کی صحبت اختیار نہیں کی. مدینے والے کی صحبت سے صحابی بنا. کیوں؟ صحبت سے ناگواریاں بہت آتی ہیں، ناگواریاں بہت آتی ہیں، طبیعت پہ چوٹیں بہت لگتی ہیں، مزاجوں پہ چوٹیں بہت لگتی ہیں، چاہتوں پہ چوٹیں بہت لگتی ہیں. اور بظاہر عقل کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، حکم کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے. عقل کہتی ہے پانی پیو جی بھر کے صحرا میں، آگے جا کے لڑنا ہے. حکم کہتا ہے ایک چولو سے زیادہ نہیں پینا. یہ صحبت پہ ناگواریاں اس قسم کی آتی ہیں. حکم کہتا ہے چلو بھر پانی پینا ہے، جو کہ طالوت علیہ السلام نے حضرت طالوت نے فرمایا، اور طبیعت کہتی ہے پانی زیادہ پیو. اور جنہوں نے حکم کی مانی وہ پار اتر گئے،
جنہوں نے طبیعت کی مانی وہ وہی رہ گئے. ہمیشہ ہمیشہ صحبت سے صحابی بنے ہیں, عبادت سے صحابی نہیں بنے. بس آج یہ چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیے گا, عبادت سے صحابی نہیں بنے. اور یہ بات نہیں کہ صحابہ کی عبادت کم تھی, عبادت بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. اور ان کے بعد آنے والوں کی تاریخ میں ان سے زیادہ عبادت نظر آتی ہے, لیکن ان کو کچھ صحابی نہیں کہتا. کیوں؟ جس نے دور نبوت دیکھا اور ایمان لایا. نبوت کا دور دیکھنا اصل نہیں, دیکھنا ہے لیکن ایمان کی حالت میں, وہ صحابی بنا. صحبت اتنی اہم ہے. وہ شخص کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا, ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ والی صرف گھر سے نکلنے کی ہے. ہم پہ بات جو کھلی اس درویش کی بات کھلی, اور اس درویش نے بات فرمائی کہ نہ, یہ دعا صرف اس کے لیے نہیں ہے, یہ نہ تھکنے کے لیے بھی ہے. اس کو پڑھتے جاؤ, چلتے جاؤ, سفر میں تھکو گے. یہ جو توکل ہے, تقوی ہے, تسلی ہے, اعتماد ہے, اللہ کی ذات عالی پہ دھیان ہے, یقین ہے, یہ خود بخود کبھی حاصل نہیں ہوتا. مجھے بھی, آپ کو یہ حاصل ہوتا ہے, یہ حاصل ہوتا ہے صحبت سے. صحبت سے, صحبت کے بغیر یہ حاصل نہیں ہوتا. صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ساری تکلیفیں برداشت کی, لیکن مدینے والے کا ساتھ چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں. ہائے ہائے, بعض اوقات بعض بندوں کو صحبت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مجھے خیال آتا ہے جدائی کے اوپر تو کھجور کا تنا بلک بلک کے سسک سسک کے یوں رویا کہ ساری مسجد نبی شریف نے سنا. جدائی پہ جو کھجور کا تنا میرے آقا مدینے والے کا ممبر تھا وہ جدا ہوا, مجمع زیادہ ہو گیا. ہمیشہ یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. میں نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا, ہاں جانتے ہیں, وہی تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. میں ایک بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا تھا, کہنے لگے کل کو تو نبی کے بارے میں بھی یہی کہنا شروع کر دے گا. ہاں وہی ہے, مکہ میں کوئی نہیں جانتا تھا, مدینے میں آ کے شہرت ہوئی ہے, تو کل کو نبی کے بارے میں یہی کہنا شروع کر دے گا. واقعی مکہ میں کوئی نہیں جانتا تھا. یہ سب کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کو تو کوئی نہیں جانتا تھا, چرواہے تھے. اس سے پہلے حضرت طالوت کو تو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ جس کو چاہے اوپر کر دے, وہ جس کو چاہے نیچے کر دے, وہ جس کو بلند کر دے, وہ جس کو کم کر دے. مجھے اس عالم کی بات یاد ہے, میں کل کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہی کہنا شروع کر دیتا, کہنا شروع کرے گا کہ ہاں انہیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا. تربیت کے مراحل صحبت سے ہوتے ہیں, اور وہ اس کو جو ان مراحل سے گزرے اللہ اس کو صحابی بناتا ہے. اب چونکہ نبوت, ختم نبوت کے صدقے اس کا سلسلہ ختم ہے, اب کوئی صحابی تو نہیں بن سکتا, اب کوئی صحابی تو نہیں بن سکا, کیونکہ صحابی ہونے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے علیہ السلام. وہ سلسلہ ختم ہو گیا, اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. لیکن صحبت سے ولی بن جاتے ہیں, اور بڑی بڑی ہستیاں اور اللہ کی ذات کا تعلق پانے والے اور بڑے بڑے صاحب کمال بن جاتے ہیں. بڑے بڑے درویشوں کی زندگی میں نے پڑھا کہ اگر ہمیں فلاں نہ ملتا تو آج ہمارا کوئی پتہ ہی نہ ہوتا, ہلاک ہو جاتا نعمان. اگر تو امام
جعفر صادق جو اہل بیت کے بہت بڑے امام ہیں، مجھے ان کی صحبت نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنا نام نعمان کہہ کے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی پہلے شرابوں میں گزری، ان کی صحبت اختیار کی اور ان کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ لوگ اعتراض کرتے تھے، اعتراض اللہ والوں پہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر دور میں ہوگا، یہ سلسلہ چلا ہے، چلتا رہے گا اعتراض کا۔ کیوں؟ سارے ماننے والے ہوں، سارے سچ والے ہوں تو جھوٹ کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور سارے دیانت والے ہوں، خیانت کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ خیانت والے ہوں گے تو خیانت کا پتہ چلے گا، وہ جھوٹ والے ہوں گے تو جھوٹ کا پتہ چلے گا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم جھوٹ والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں قیامت کے دن یا سچ والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پیر فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بڈھن خان، ان کی مسجد بھی ہے، بڈھن خان ان کے خلیفہ تھے۔ ہمارے محلے سے دوسرا اگلا محلہ ہے، ایک گلی میں 7 خلفاء تھے۔ خلیفہ عبد المالک صاحب، جن کے بیٹے عبد الماجد صاحب خانے وال میں رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، ان کے ساتھ ہی بڈھن خان جب جانے لگے نا مسکین پور شریف سے، شیخ نے فرمایا حضرت کوئی آخری نصیحت فرما دیں۔ حضرت نے بڑا کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا بس فقیرہ ساری زندگی نا اپنے آپ کو مرشد راکھواں لیلا بڑائی رکھی۔ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ والے ساری زندگی اپنے آپ کو مرشد کا راکھواں لیلا، یہ جن کے بکرے پالتو ہوتے ہیں نا، وہ پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، ہاں پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، بس ساری زندگی ایسے بنائے رکھنا اپنے آپ کو۔ اور وہ کہنے لگے، بڈھن خان کہتے تھے میرے پاس یہی ایک ہے اور اسی ایک کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ میری آخرت کا سامان ہے، بس یہی ایک۔ میں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب دامت برکاتہم حافظ اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا، اپنے مرشد میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھے اور بار بار یہی بات فرماتے تھے بس مرشد نے جینا سکھایا، مرشد نے۔ میں تو نوعمری کے زمانے میں مسلمان ہوا تھا، کراڑ تھا، ہندو تھا، انہوں نے مجھے جینا اور مرنا سکھایا۔ اب بھی میری سانسوں میں، میری روح میں، میری لو میں یہ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اہل حدیث ہیں، یہ یہاں ہر بنس پورا میں اب بھی زندہ ہے، 85 سال کی عمر ہے ان کی۔ یہ اہل حدیث بزرگ کی بات کر رہا ہوں، ہاں اب بھی زندہ ہے، اب بھی ہر بنس پورا میں مدرسہ ہے ان کا۔ ان کے مرشد تھے میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے بس ایسے سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے، میں بیٹھا تھا، میرے کچھ دوست بیٹھے تھے اور اپنے مرشد کا نام لے کے ڈوب جاتے تھے اور روتے تھے، ایسے روتے متکو کا میرا 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 متکو کا میرا میرا، بس وہ نقشہ تھا، وہ کیفیت تھی۔ میرے مرشد اے پترا، میں نے ذوق کے تصوف دیتے سے سینے سے لگائی، پترا مجھے کہتے تھے پترا احسان کیتا ہی، پترا احسان کیتا ہی۔ اور پھر اچھی بات ہے فرمایا ایس کتاب جو میرا مرشد کا نام ہی تو ہے نا، بس ہوئے کہ میرے مرشد کا نام میاں محمد باقر صاحب کا نام، جی بالکل نام ہے۔ پھر سینے کو کتاب سے لگایا، پھر کہتے ہیں پترا احسان کیتا ہی، میرے مرشد کا نام ہے، ہاں جی آپ کے مرشد کا نام ہے۔
واہ واہ زندگی واہ. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. بڈھن خان, میں بڈھن خان کی مسجد میں بیٹھا تھا. میں سوچ رہا تھا, میں کہ واہ بڈھن خان, میں نے آپ کو دیکھا نہیں اور بڈھن خان کی قبر ہی نہیں ملتی. میں نے پوچھا, کہتے ہیں جی بس ایک بندہ کہنے لگا یہ پتہ نہیں کہاں ہے, اور پیر فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور جاتے ہوئے مرشد سے کہا کوئی آخری وصیت. تو اس مرشد نے یہی لفظ کہا, ساری عمر مرشد راکھواں لیلا بڑھونی. راکھواں لیلا, راکھواں لیلا, بکرا مینڈا جانور پالتے ہیں, پھر وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا اتنا عادی ہوتا ہے, وہ کھڑا ہوتا تھا نا, کہیں کوئی گھاس چھلکا مل جائے. ایک بندہ تھا وہ پالتا تھا, اس کو کہتا تھا, اس کا نام رکھا تھا پپن. نام تھا پپن. ایسے دیکھتا آ چلنا ہے, وہی چھلکا چھوڑ دیتا تھا. واہ پپن واہ. راکھواں لیلا, راکھواں لیلا, مرشد راکھواں لیلا باڑ. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, اہل حدیثوں کو برا بلا کہہ رہا تھا, کہنے لگا, میں نے کہا سارے ایسے نہیں ہوتے, تم جا کے مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی صاحب سے ملے, تجھے مرشد کی شان جو بتائیں تجھے پاگل کر رہے. میں اہل حدیثوں کی سپورٹ نہیں کر رہا. وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگے جی آپ تو اہل حدیثوں کو اچھے لفظوں میں کہتے ہیں. میں کہ میں گالیاں دوں؟ میں تو عیسائیوں کو گالی نہیں دیتا, میں یہودیوں کو گالی نہیں دیتا, میں ہندو کو سکھوں کو نہیں دیتا, میں مسلمانوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ مرشد کی شان. ہاں پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیار کی جھاگ لگائی تھی, ضامن لگایا تھا نا, اور وہ وہی تھا کہ ان کی بات اگر چلی ہے تو وہ بھی سنا دو. فرمایا میں مرشد سامنے بھیڑ بن گیا. المرشد نے میرے کو شین بڑھا رہی تھی, بھیڑ بن گیا. بھیڑ, بکری کا سر اوپر ہوتا ہے, بھیڑ کا اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے. بھیڑ کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے, ہمیشہ سر نیچے ہوتا ہے. کہ میں مرشد کے سامنے بھیڑ بن گیا. آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا قیمتی بات کہہ دی. آج میں نے متن تھوڑا سا پڑھا ہے, وہی متن مجھے آگے چلنے ہی نہیں دیتا کہ بات ایسی آ گئی. میں جا کے بھیڑ بن گیا. وہ بھیڑ چال کسے کہتے ہیں؟ یہ محاورہ بنا بھیڑ چال کا, اور جی بھیڑ چال ہے. تو بھیڑ چال کہتے اسے ہیں جہاں ایک بھیڑ گئی جہاں دوسری, کنویں میں ایک بھیڑ گئی نا, ساری کنویں میں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں. اور بھیڑ ہمیشہ سر جھکا کے چلتی. میں صحرا میں بھیڑوں کا منظر میں نے دیکھا. شام کو عصر کے دن ڈوبتے ہی بھیڑیں جو ہیں وہ چر کے آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بھیڑ کے. ابھی میرے نیٹ پہ وہ قلعہ موج گڑھ کی تصویر ہے, وہ نیٹ پہ میری تصویر تو نہیں ہے, ساتھ میں نے چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ جو ہے نا وہ تھا, میں نے اس کو ساتھ بٹھا لیا. میں کہ یہ بھیڑ کے بچہ چھوٹا سا, شاید کسی نے دیکھا ہے نا, وہ چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ ہے. تو بھیڑ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ اما کا انتظار کرتے ہیں, بیں بیں کرتے ہیں, اما کا انتظار کرتے ہیں, اور ان کی بھیڑیں آتی ہیں اور آتی ہیں, لیکن سب کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. تو میں اپنے مرشد کے سامنے بھیڑ بن گیا. مرشد نے شین شیر بنا دی. اللہ کا ولی شیر ہوتا ہے, اللہ کا دوست شیر ہوتا ہے. کیوں؟ وہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتا نہیں. لا خوف ہونے لا حزن ہونے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ولیوں کی جو شان بیان کی وہ دو لفظ کہے, لا خوف ہونے لا
ہاں اس کو قرآن کی آیت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا خوف لا حزن ہونے، ان کے اندر خوف حزن. خوف کہتے ہیں زہری کیفیت جس میں ظاہر ہو، حزن کہتے ہیں ٹینشن، ایکزائٹی، اسٹریس. یہ حزن ہے، اندر اندر کوئی دکھ، کوئی ٹینشن کھائے جائے. نہیں، وہ تقدیر. وہ کیا تقدیر ہے ان کے ساتھ؟ فرمایا کہ میرے نصیب میں اگر کوئی چیز لکھی ہے اور وہ دو پہاڑوں کے نیچے ہے اور اللہ کی چاہت ہے تو مل کے رہے گی، اور میرے نصیب میں کوئی چیز نہیں لکھی اور وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہے، وہ کبھی مل کے نہیں رہے گی. دو ہونٹوں کے درمیان. مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے واقعہ سنایا. ہمارے ہاں وہاں میرٹھ میں ایک حاجی عبد الغنی صاحب ہوتے تھے. ان کو سر درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، سر درد بڑھتا گیا، دوائیں بڑھتی گئیں، علاج بڑھتے گئے، بڑے بڑے سرجنوں کو، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، معالجوں کو چیک کرایا، سالہ سال، حتیٰ کہ جسم نے ڈھال ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اب یہی ہے کہ بس موت ہے. کہنے لگے چلو مرنا تو ہے، وہیں اللہ کے ہاں جا کے مرے. اب آئے تو کعبہ شریف میں بیچارے آہستہ آہستہ سے طواف کر رہے. طواف کرتے کرتے اچانک جو چھینک آئی تو ناک کے اندر کسی گوشے میں کئی سال پہلے کوئی چنے کا دانہ پھنسا ہوا تھا، اور وہ چنے کا دانہ تھا جو سر درد اور ساری بیماریاں اور جسم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا. وہ جو چھینک سے نکلا نا، ایک پرندہ آیا اور اٹھا کے وہ منہ میں ڈالا اور کھا کے چلا گیا. بس وہ دانہ نکلا، وہ طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی، اور دنوں ہفتوں کے اندر صحت ہو گئی. وہ نصیب تھا ان کا نہیں، وہ نصیب تھا اس پرندے کا، اور اس پرندے کا نصیب لے کے چلے. اس نے تکلیف اٹھائی اور کعبہ کے طواف کے دوران اس کا نصیب اسے جا کے پہنچایا. تو دو پہاڑوں کے نیچے اگر کوئی چیز ہے اور اس پہ میرا نصیب ہے تو وہ مل کے رہے گی، اور دو ہونٹوں کے درمیان کوئی چیز ہے اور میرا نصیب نہیں ہے، وہ کبھی مل کے نہیں رہے گی. یہ آج کا سبق ہے. یقین سیکھنے والی چیز، توکل سیکھنے والی چیز، اعتماد سیکھنے والی چیز، یہ ملتی صحبت سے ہے. پھر وہی بات آ گئی جو میں ابھی بات کر گیا ہوں. صحابہ صحبت سے صحابی بنے ہیں، عبادت سے صحابی نہیں بنے. ہاں عبادت انہوں نے بہت کی ہے، لیکن صحابی جو بنے ہیں کس سے؟ اور میں ایک بات پہلے بھی کہہ گیا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، صحبت میں اصل میں ناگواریاں آتی ہیں. بس جو ناگواریاں آتی ہیں نا، اور ان ناگواریوں کو برداشت کرتا ہوا چلا. یعنی میں ابھی حضرت طالوت کا جو قصہ بیان کر دیا، اس میں ناگواری نہیں تھی کہ صحرا کا سفر کیا، آگے ندی ہے اور امتحان اور آزمائش کے لیے کہا چلو بھر پانی پینا، زیادہ نہیں پینا. حالانکہ عقل واضح مان رہی ہے کہ آگے جنگ لڑنی ہے، صحرا کا سفر کر کے آئے اور پانی کی اشد ضرورت ہے، اور طبیعت کہتی ہے پانی پیو، حکم کہتے اسے ہیں. سن لیں، آج میں حکم کی کچھ تشریح کر رہا ہوں عاشقانہ لفظوں میں. حکم کہتے اسے ہیں جو من میں نہ اترے، جو طبیعت کو بعض اوقات پسند نہ آئے، اور جس کے لہجے میں طبیعت میں ناگواری ہو، حکم کہتے اسے ہیں. حکم کہتے اسے ہیں. اگر وہ سمجھ آ جائے تو وہ تو پھر طبیعت ہوئی. سمجھ گئے؟ اگر وہ سمجھ آ جائے تو پھر تم حکم تو نہ ہوا، وہ کیا ہوئی؟ تو طبیعت ہوئی. حکم تو نہ ہوا، وہ تو طبیعت ہوئی. اور میں ایک مرض ہے
اس مرض کا معالج مرشد ہے. المرید لا یرید، مرید کہتے کیسے ہیں؟ جس کا کوئی ارادہ نہ ہو، بس اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. مرید کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی ارادہ نہ ہو، جس کی کوئی مرضی نہ ہو، جس کا کوئی ارادہ نہ ہو، جس کی کوئی اپنی مرضی نہ ہو، مرید کہتے اسے. مرید کہتے اسے. فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نام ہے، ان کو دونوں کو مرشد کا گھوڑا دیا. مرشد کون تھے؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. گھوڑا دیا کہ جلدی گھوڑا ہے، اس پہ بیٹھے، جلدی جلدی فلاں پیغام ہے، فلاں کام ہے، کر کے آئیں. اب جرت گوارا نہیں کہ مرشد کے گھوڑے میں ہم بیٹھے. اب گھوڑے کو دوڑائے جا رہے ہیں، خود ساتھ تیزی سے دوڑتے، ایک نے گھوڑے کو ادھر سے پکڑا ہوا ہے، ایک نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، ہانپتے جا رہے ہیں کہ پہنچنا بھی جلدی ہے، پیغام بھی پہنچانا ہے، کھڑے قدموں آنا بھی ہے، اور مرشد نے گھوڑا دیا ہے، اور مرشد کے گھوڑے کی قدر یہ ہے کہ ہم کیسے بیٹھے. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھا ہے اپنے فتاوے میں لکھا ہے. آج کے سبق میں یہ ہمیں ایک پیغام ملا ہے، اور یہ زندگی کا مزاج یہ ملا ہے. آج کے سبق جب طبیعت ٹوٹے اور مزاج چھوٹے اور ناگواریاں آئیں، وہیں سے ترقی شروع ہوتی ہے، وہیں سے ترقی شروع ہوتی ہے. اور جہاں طبیعت نہ ٹوٹے اور مزاج نہ چھوٹے اور ناگواریاں نہ آئیں، سمجھ لیں ترقی میں کمی ہے. کہا جس کو 3 جگہوں سے ڈانٹ پڑ رہی وہ سمجھ لے ترقی کر رہا. دفتر میں جہاں کام کرتا ہے، جاب میں، وہاں مرشد کی طرف سے اور گھر کی طرف سے 3 جگہوں سے ڈانٹ جسے پڑ رہے ہیں، یاد رکھیے. گھر والے کہتے ہیں گھر کو تھانہ بنایا ہوا ہے، یہ بچوں کی دوائی کا کیا ہوگا. ہمارے انصاری صاحب کہتے ہیں او بھائی کھانا کھاتے ہو، انصاری صاحب کہتے ہیں او بھائی کھانا کھاتے ہو، کھانا دیکھو اتنا بڑا قد ہے، 74-75 سال کے ماشاءاللہ ان کی عمر ہے. تو کوئی ہمارے جوان جو ہے نا ٹیک لگا کے بیٹھتے او بھائی سیدھے ہو کے بیٹھو. تنبیہ الغافلین میں اللہ نے ان کو ماشاءاللہ. تو کیا بات ہے سر؟ 3 جگہ سے بیوی کہتی ہے یہ بچے، یہ دوائی، یہ کیا ہے بس. اور جاب والے، دفتر والے کہیں حضور آنے کا وقت، یہ جانے کا وقت، یہ کیا ہے. اور ادھر مرشد کہے ٹھکائی کر دے، طبیعت صاف کر دے. 3 جگہ سے ڈانٹ جہاں پڑے تو سمجھ لے ترقی ہو رہی. ایک جگہ سے ڈانٹ نہ پڑے اور کہے شاباش زندہ باد پاکستان زندہ باد، انہیں کہ لگتا ہے کہیں کمی ہے، کہیں کمی ہے. اس لیے اگر 3 جگہ سے ڈانٹ پڑا کرے نا، گھبرایا نہ کرے. بیوی سے بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیوی سے ڈانٹ پڑی، بندہ گیا، عمر جیسی عظیم ہستی، بندہ کسی ضرورت کے لیے گیا، بیوی جو ہے وہ بول رہی اور یہ چپ کر کے بیچارے سن رہے. انہوں نے کہا حضور یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ بیوی میری ساتھی، میرے بچوں کی خدمت کرنے والی، میرے کپڑے بیوی کے مراتب، بیوی کی خدمات کو بیان کیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا یہ بھی ذات ہو جائے. ایویں سجن واہ واہ تے اوویں واہ واہ، لطفے سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ. 3 جگہوں سے ڈانٹ پڑی، سمجھ ترقی کر رہا.
اور اگر ایک جگہ سے ڈانٹ کمی ہو گئی تو ترقی میں کمی ہے. ترقی میں کمی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے آج کا مرید تو یہ ہے پھولوں کے ہار لے کے دروازے پہ کھڑے رہو تو کہتے ہیں ہاں یہ مرشد کامل ہے. اور اگر کسی کو پوچھو ہی نہ، میں نے اپنے نیٹ والے ساتھیوں سے کہا کہ نیٹ پہ میرے اوپر جو اعتراضات ہیں نا وہ مجھے سارے اکٹھے کر کے دو. تعریف نہیں، اعتراضات. اوہو بڑے عجیب غریب اعتراضات. گندی گالی دے کے کہتا ہے کہ شہرت تھوڑی ہوگی تھی ابھی تصویر تو نے لگائی ہے نیٹ پہ اپنی، شہرت کا چسکا ہے تجھے. خط میں اعتراضات میری ذات حکیم طارق کی ذات. ترقی ہوتی اعتراضات پہ ہے. میں تو ساتھیوں سے پوچھتا ہی اپنے اعتراضات رہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اصلاح ہو جائے. گندی گندی گالیاں پتہ نہیں کیا، عجیب و غریب میسج. ان راہوں میں یہ چلتی ہیں چیزیں، ان راہوں میں چلتی ہیں چیزیں. میں ایسے جا رہا تھا، میرا پڑوسی کہنے لگا وہ جا رہا ہے بے غیرت بے ضمیر. یہ میرا پڑوسی ہے، اب بھی ہے. میں نے کہا میرے لیے دعا کر دینا. کہنے لگا تو ہدایت نہیں ملنی تو ہمیں بدبختی سے مرنا ہے. یہ قدم قدم بلائیں یہ سودائے کوئے جانا. یہ قدم قدم بلائیں یہ سودائے کوئے جانا. جنہیں زندگی وہ پیاری ہے وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ ناگواریاں، ڈانٹ، الزام، بہتان، شک، وسوسے اگر 3 جگہوں سے آ رہے سمجھ لے تو کام کر رہا، تو قابل ہے، تو اہل ہے. اگر 3 جگہوں سے نہیں آ رہے وہاں اللہ کی تیری خدمت میں کوئی کمی ہے، کوئی خدمت میں کمی ہے کہ کہیں کام لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے. تیری خدمت میں کچھ کمی ہے اگر 3 جگہوں سے نہیں آ رہا. اس لیے جو بھی جس کو بھی ملا ہے سنیں جس کو بھی ملا ہے صحبت سے ملا ہے، اور صحبت میں ساری ناگواری ہے. جس کو بھی ملا ہے کس سے ملا ہے؟ صحبت سے ملا ہے، اور صحبت میں ساری ناگواری ہیں، ساتھ چلنے میں ساری ناگواری ہیں. بعض اوقات معاملہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، میں حق پہ ہوں، حکم ہوتا ہے ایسا نہ کر، حالانکہ فائدہ ہو رہا پھر نہ ایسا نہ کر، بڑی ناگواری ہوتی. صلح حدیبیہ پہ جو ناگواری آئی ہے نا، اللہ اکبر، انتہا ہو گئی ہے ناگواری کی، انتہا ہو گئی. اکثریت میں سب کچھ ہے، ساری شرائط مشرکین کی، حتیٰ کہ قیدی بیچارہ تھا، قیدی جو زنجیریں توڑوا گھسٹ گھسوا کے مشرکین سے مسلمانوں کے ساتھ آ کے ملا تھا، فرمایا اس کو ہمارے حوالے کر دیں. فرمایا ٹھیک ہے، ساری شرائط ان کی، اور وہیں فرمایا احرام کھول دو، سر منڈوا دو. صحابہ کرام فرماتے ہیں حالت یہ تھی ہمارے ہاتھوں کی، ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے تھے اور سر کاٹ رہے تھے اور زخمی ہو رہے تھے. اس طرح بالوں پہ نہیں، سر کے اوپر چل رہا تھا. اور سارے پہلے بات سن بیچارے کیا خود سن ہو گئے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان میں بیٹھ کے پہلے اپنا سر منوا لیجیے. ایک دم سن ہو گئے. صلح حدیبیہ ہے یہی. حدیبیہ کنویں کے ایک کنارے پہ سارا نظام بنا ہے، ایک کنواں ہے، اس کے کنارے پہ سارا کچھ یہ باتیں ہوئی ہیں. وہیں قافلے کو روکا گیا،
آنے نہیں دیا گیا، سب کچھ ان کی مانی گئی. یہ ناگواریوں کی انتہا ہے. ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ نہیں چھوڑا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے کس نے اتارا؟ عمر رضی اللہ عنہ. کسی کے دور میں وہ چیف آف آرمی، کمانڈر ان چیف رہے ہیں، سب کے دور میں، کسی کے دور میں ان کو نیچے نہیں اتارا. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سپاہی بنا دیا. فجر کی نماز کے وقت ایک صحابی تھے جو آوازیں بدل لیتے تھے. انہوں نے کسی اور کی آواز میں، لمبا واقعہ ہے، ان سے پوچھا کسی اور کی آواز میں، یار عمر نے رضی اللہ زیادتی کی. آپ خالد بن ولید نے اندھیرے میں جو بات کہی، کمال کی بات کہی، کہ عمر نے جو کیا ٹھیک کہا، پہلے سپہ سالار تھا اب سپاہی بن کے چلوں گا، امیر کی اطاعت نہیں چھوڑوں گا، امیر کی اطاعت نہیں چھوڑوں گا. یہ منزل چلی ہی ناگواریوں سے ہے اور چلتی ہی ناگواریوں سے رہے گی اور ختم بھی ناگواریوں پہ ہوگی. کیوں؟ اللہ نے موت کی ناگواریاں، قبر کی ناگواریاں، سختی کی ناگواریاں، جہنم کی ناگواریاں، حشر کی ناگواریاں، پل صراط کی ناگواریاں، میزان کی ناگواریاں اور اپنی ناراضگی کی ناگواریاں اس کو دکھانی ہی نہیں انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اس کو نہیں دکھانی. اس لیے سفر چلا ہی ناگواریوں کے ساتھ ہے. یہ سفر چلا ہی ناگواریوں کے ساتھ. تو جس کو 3 جگہ سے ڈانٹ پڑ رہی وہ سمجھ لے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں. ہمارا ایک ساتھی ہے یہاں، تو اس نے فون کیا، اس کی وہ ڈرل کا کوئی پرزہ تھا، اس نے کہ میں نے فلاں کو فون کیا تو اس نے مجھے اتنی بڑی بات کہی. میں نے کہا گالی کہنے لگا، وہ دینے لگا تھا. میں کہا شکر کر نہیں دی اس نے، وہ گالی بھی دے دیتا تجھے. پھر میں نے کہا یہ دیکھ آیا کہاں سے ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو سنبھال کے چلنا ہے. کبھی اپنے ساتھ چلتے ہوئے ناگواریاں آئیں گی. روٹی کھا رہے تھے، وہ نلی تھی، مکھ تھی جس میں ہڈی ہوتی ہے، پلیٹ میں پڑی تھی. حاجی چراغ صاحب ہمارے ساتھی دوست ہیں، 70 کے قریب ہیں اب، تو ان کی نظر اس پہ تھی. کھانے پینے میں ماشاءاللہ باز ہے. ایک نوجوان تھا، موٹی اینک لگائی، مجھے اب بھی یاد ہے، فریدی پٹی اس نے پہنی ہوئی، ادھر نہیں آلی، اس نے چپکے سے اٹھایا، ایسے جو کیا سب کچھ ختم. 1 سیکنڈ کے اندر اس میں جو مغز تھا، مکھ تھی، وہ ساری نکال گئی. اوہو، تو حاجی صاحب کو غصہ آیا، کہنے لگے اس کو کھانے کے آداب نہیں آتے. اب کیا کہے، اب کیا کہے، کیا کہے. اس کو کھانے کے آداب نہیں، بدتمیز ہے، میں اس کے ساتھ پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتا. اوہ جو ہنگامہ ہوا، ناگواریاں ان راہوں میں، یہ راہیں ناگواریوں سے چلتی ہیں. تصوف کی راہیں، سلوک کی راہیں، شریعت کی راہیں، طریقت کی راہیں ناگواریوں سے چلتی ہیں. اور جو ان پہ جس کو چلنا آ گیا، بس اب بندہ ہر جگہ اپنی صفائیاں ہی دینا شروع کر دے تو کام نہیں کر سکتا، پھر سفر طے نہیں ہوتا. کانٹا اٹکا، کانٹے کو گالی نہیں دی، بس یوں کپڑا چھڑا کے پھر آگے چلے گئے، کانٹے کو مڑ کے نہیں دیکھا. پاؤں میں کانٹا چبھا، جوتی کے اندر سے نکل گیا، اس کو نکالا، پھینکا اور آگے چل پڑے. اب کانٹے کو لے کے اس کو ساتھ تقریر کرے بیٹھ کے بندہ گھنٹہ، کو کانٹے کی ماں بہن نہ چھوڑے. سفر اس کا بھائی رک گیا.
وہ سفر میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ تو نہیں بڑھ سکتا۔ یہ زندگی ہے اللہ جل شانہ نے دی ہے، اور حلقہ کشف المحجوب یہ ہمارا سفر ہے، اور یہ سفر کی گائیڈ بک ہے، ہماری رہنما کتاب ہے جو ہمارے سفر میں ہمارے کام آتی ہے۔ سفر لمبا ہے اور موت تک ہے، اور موت کی خبر نہیں کہ کس وقت انتظار میں ہے، کون سا لمحہ جس کے بعد اگلا قدم نہیں، اگلی سانس نہیں، اگلی آنکھ نہیں، اگلی سوچ نہیں، اگلا لقمہ نہیں، اگلا قطرہ نہیں، اور اگلا لمحہ نہیں، اگلی گھڑی ساتھ نہیں، بس وہ ایک مقرر وقت ہے، اس وقت تک سفر ہے ہمارا، اس وقت تک سفر ہے، اور اس سفر کو لے کے میں نے آپ نے چلنا ہے، اور جو اس سفر میں چلا بس وہی کامیاب ہے، اور اسی طرح چلا جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی طرح چلا، بس یہ انشاءاللہ دیکھ لیں پھر یہ کامیابیاں اور عزتیں اور برکتیں اور شان و شوکتیں اس کے ساتھ چلتی رہیں گی، اور اللہ اس کو چلائے گا، اور اللہ اس کے ذریعے سے کام لے گا، اللہ اس کے ذریعے سے اس کو کام کا ذریعہ بنائے گا جو ناگواریاں برداشت کرے گا۔ حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو دل میں کیسے آئے گا؟ اللہ سے باتیں ہوتی تھی، تو شیخ کو اللہ پاک جل تعالیٰ کی طرف سے دل میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ بیج وہاں اگتا ہے جہاں ہل چلے ہوئے ہوں، اور جہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو اپنے دل میں ہل چلا، پھر ہماری تجلی اس وہاں آئے گی، یا اللہ حل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری راہ پہ چلتے ہوئے اتنی ناگواریاں آئیں کہ تیرا دل روز 70 دفعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ کتنی بار؟ تیرا دل 70 بار ٹکڑے ٹکڑے ہو، اتنی ناگواریاں آئیں، بس پھر ہماری تجلی تیرے دل میں سمو جائے گی۔ کسی نے پوچھا ساری دنیا کے پہاڑ ہیں لیکن طور سینا کا کمال کیوں ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ کی تجلی آئی تھی وہ ذرہ ذرہ ہو گیا تھا، اور ہر ذرے میں اللہ کے نور کو اس نے سمو لیا تھا۔ اب ساری دنیا کے پہاڑ ہیں لیکن طور سینا کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کا ذرہ ذرہ ہوا تھا، اور وہ ذرے ذرے میں اللہ کا نور ہے۔ اب ذرہ ذرہ ہو تو نور آئے، ذرہ ذرہ ہو تو اندر تجلی، اس کے لیے ذرہ ذرہ ہونا پڑتا ہے۔ ٹھوکریں وہ پھر ذرہ ذرہ ہونا پڑتا ہے۔ اور ناگواریوں کے بعد ہی منزلیں ملتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں قیام کیا، مسافر تھے، انہیں کہ رات کو قیام تو کرنے دو، انہیں بابا نکل یہاں سے، انہیں کہ مسافر ہوں، پردیسی ہوں، مہربانی کر۔ انہیں کہا یہ کون؟ امام احمد بن حنبل ہے۔ وہ نکل مسجد سے نکال دیا، اور بہت 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 عجیب انداز سے نکال دیا مسجد سے۔ اب پردیسی باہر بیٹھے ہوئے، پردیسی باہر بیٹھے، ایک غریب آدمی تھا، اس نے کہا میرے گھر چلے، ہر قدم پہ استغفار کرتا تھا۔ تو شیخ نے فرمایا تو ہر قدم پہ استغفار پڑتا ہے، کوئی فائدہ بھی ہوا؟ انہوں نے آج تک جو مانگا ملا ہے، اور ایک چاہت ہے کہ وقت کے ایک درویش ہیں امام احمد بن حنبل، وہ چاہتا ہے وہ بھی مل جائے، جو مانگا ملا ہے، اور ایک چاہت باقی رہے گی۔ انہیں کہ وہ میں ہوں۔ تو ناگواریاں بڑی بڑی ہستیوں کو آئیں، بڑی بڑی ہستیوں کو آئیں،
اور ان راہوں پہ آئیں، ان راستوں پہ آئیں۔ آج کا جو کشف المحجوب کا حلقہ ہے، اب اس کو میں پھر دوہرا رہا ہوں۔ اگر حکم آتا ہے تو فقیر ہو جائے تو فقیر ہو جاتا ہے، اگر حکم ہوتا ہے امیر ہو جائے تو امیر ہو جاتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں۔ المرید لا یرید، مرید اپنا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ مرید انہیں کہا کس سے بیعت ہوئے، انہیں کہا فلاں درویش سے، اور بیعت جو ہے یہ بے سے ہے، اور بے کے معنی بیچنا، دوسرے لفظوں میں بک جانا، کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ مولا اب یہ زمین ہر جگہ جھکے، اب یہ میں ہر در کی غلامی اور چاکری کروں اور در سے مانگوں؟ نہیں، بس مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے۔ اب یہ بکا ہوا ہے، یہ غلام ہے، اور جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی نہ چاہت ہوتی ہے، نہ اپنی رات ہوتی ہے، نہ اپنی صبح ہوتی ہے، نہ اپنا دن ہوتا ہے، اس کا اپنا تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ غلام جو ہوا، کون ہوا؟ غلام ہوا، بکا ہوا اسے۔ بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، اور بڑی مشکل سے میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے ہمارے اندر اترے گی، اور بڑی مشکل سے پھر اتر کے جگہ بنائے گی، اور یہ بڑی مشکل سے جگہ بنا کے چلے گی، اور بہت جلدی نکلنے کی کوشش کرے گی۔ عجیب بات ہے، یہ بات اس سے بڑی عجیب ہے۔ پھر سنیں، بڑی مشکل سے یہ اندر اترے گی، پہلے تو بڑی مشکل سے سمجھ آئے گی، ماننا، طبیعت کی ناگواریاں، صحبت، بڑی مشکل سے پہلے سمجھ آئے گی، اور سمجھ آنے کے بعد بڑی مشکل سے اندر دل میں اترے گی، اور پھر بہت مشکل سے جا کے جگہ بنائے گی۔ اور دوسرے لفظوں میں استقامت کہ مستقل رہے، یہ پھر بڑی مشکل ہے۔ استقامت جس کو نصیب ہو جائے، استقامت جس کو نصیب ہو جائے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان، جس کو استقامت نصیب ہو جائے، جمنا چلنا جس کو نصیب ہو جائے، وہ ہے۔ دو بیویاں ہونا جس بندے کی، وہ بیچارہ آزمائش میں ہوتا ہے، ایک کو مسکرایا، دوسرا کیا تو نے اس کو مسکرایا تو تھا، اس میں تیرے دو نام نظر آئے تھے، میرے ہاں ایک نام نظر آیا تھا۔ اچھا، ایک بیوی سے فون میں بات ہو جائے، دوسرا پریشان ہونے لگے، مجھ سے تو بات کی نہیں تھی، انہوں نے اس سے بات کی تھی، اس لیے میں چھوٹی تھی، دوسری تھی اس لیے، وہ پہلی تھی اس لیے۔ وہ ساری عمر بیچارہ جو ہے اپنی زندگی کو، میں آپ بھی استقامت پہ اللہ سے مانگتے رہے۔ بڑے بڑوں کے قدم ہل جاتے ہیں، قسمیں ساتھ جینے اور مرنے کی بڑے بڑوں کی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ استقامت میں انسان کو، جس کو نصیب ہو جائے، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ شک کھا جاتا ہے استقامت کو، شبہ کھا جاتا ہے، بدگمانی کھا جاتی ہے، وسوسے کھا جاتے ہیں، یہ چیزیں کھا جاتی ہیں، استقامت کو کھا جاتی ہیں۔ یہ چیزیں کھا جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ اور انسان جب چلتا ہے استقامت پہ، پھر اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال غیب کے خزانوں سے کرتے ہیں۔ بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ غیب سے پھر اس کو دیتے ہیں۔ سچائی کے ساتھ بندہ چلتا رہے، استقامت کے ساتھ چلتا رہے، سچائی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، معاملات میں سچا، کردار میں سچا، بولوں میں سچا، لین دین میں سچا، بس بندہ چلتا رہے۔
اس کو بندہ صلہ نہیں دے سکتا، حکیم طارق جیسا بندہ چھوٹا سا کوئی اس کو صلہ نہیں دے گا، کیا اللہ اس کی اس قربانی کو نہیں دیکھ رہا؟ اور جو بندوں سے صلہ لیتے ہیں وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتے، یہ بھی لکھ لیں۔ میرے فلاں موقع پہ آپ نے شابش نہیں دی تھی، فلاں موقع پہ تعریف نہیں کی تھی، اور فلاں موقع پہ آپ نے میرا یہ آپ جن سیڑھیوں سے اس حال میں چڑھ کے آئے ہیں ان کے دائیں بائیں ڈھلوان تھی، رمضان کی گھڑیاں تھی، اور اتنا طاقتور کنکریٹ تھا دائیں بائیں مشینری اوپر لے جانے کے لیے اس حال پہ کہ ایک مزدور لائے، وہ بیچارہ کرتا 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 وہ اس کی چھینیاں ٹوٹ گئی، ٹیڑھی ہو گئی، پھر دوسرا آیا کام چھوڑ کے بھاگ گیا، دوسری پارٹی آئی وہ بھی کام چھوڑ کے بھاگ گئی۔ بس میں جو دوسرے دن آیا تو میرے 2-3 ساتھی ہیں، اللہ اکبر، رمضان روزہ، میں جب بھی یہ سیڑھیاں چڑھتا ہوں نا تو وہ مجھے منظر یاد آ جاتا ہے، رمضان روزہ، اور انہوں نے کیسے توڑا ہوگا ہتھوڑوں سے اس کنکریٹ کو، اللہ اکبر، اور بعض اوقات قدم چلتے ہوئے ایسی دعا نکلتی۔ کل کی بات ہے، ہمارے ساتھی انٹرکام کی تار ڈال رہے تھے پائپ کے اندر، میں نے انہیں سلام کیا اور سلام کر کے نہ آگے میرے آنسو گر گئے، اور پھر ان کے لیے دعائیں جو نکلنا میری شروع ہوئی، جو دعائیں نکلنا شروع، اور کتنی آگے تک دعائیں مانگتا گیا۔ میں نے کہا مولا تو ہی قبول کرنے والا۔ ناگواریوں کے ساتھ خدمت بھی ناگواریوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اپنے اس دوست سے اس دن پوچھنے لگا، میں نے کہا کام کب ختم ہوگا؟ وہ بیچارہ دیکھ کے مسکرایا، پھر کام میں لگ گیا۔ میں نے کہا مولا اس کو صلہ تو ہی دے دے۔ ایک بندہ یہاں آیا ہمارے یہاں کچھ عرصہ کام کرتا کرتے، کہنے لگا یہاں کام کب ختم ہوگا؟ اصل میں نے اس کو وہی بات کہی، کرتا رہا روز نیا کام، مجھے لگا یہاں کام کب ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا جب تارے ختم ہوگا۔ ایسے ختم ہونے کا نہیں ہے، یہ بندہ نہ سکھ کا سا لینے دے گا، سکھ کا سا روز گاڑی مار دیتی کرے، وہ کے مار دیتی کرے۔ انہوں نے کہا کام کب ختم ہوگا؟ کام کیسے ختم ہوگا؟ ناگواریوں کے ساتھ سفر طے ہوتے 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 تھکا ہوا بندہ جب اللہ کے پاس جائے گا نا تو پھر تھکے ہوئے بندے کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، قبر میں سکھ کی نیند آئے گی اور حشر میں سکھ کی زندگی ملے گی۔ بس قبر میں سکھ کی نیند اور حشر میں سکھ کی زندگی، سویا رہے گا، سویا لمبی نیند، سویا، اس کے بعد اٹھا، کتنا وقت ہو گیا؟ انہیں کہا اوئی میں اتنا سو گیا، انہیں کہا پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ ہی نہ چلا۔ ناگواریوں سے نہ گھبرائیں کبھی۔ میں اس دن ایک دوست سے ناراض ہوا، میں نے کہا اپنی 3 چیزیں استعمال کر رہے، 3 نہیں کر رہا تھا، جان، مال اور وقت لگا رہا، جان، مال اور 3 چیزیں نہیں لگا رہا، دل، دماغ اور دعا، 3 دالیں، 3 دالیں۔ اور لوگ کہتے ہیں دال سستی ہے، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ کیلوریز اور وٹامنز ہوتے دال میں، یہ آپ شیڈول اٹھا کے دیکھیں۔
یہ دال بڑی زبردست چیز ہے. تو 3 چیزیں لگا رہا اور 3 چیزیں نہیں لگا رہا، اس لیے تیرا ہر کام غلط ہوتا ہے اور تجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور تجھے ہر جگہ جو ہے وہ تیرے نقص عیب نکلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو 3 چیزیں نہیں لگا رہا: دل، دماغ اور دعا. ذکر دعا، عبادت دعا، صلاۃ الحاجت دعا، اعمال دعا، مانگنا دعا. یا اللہ میری محنت مخلوق، میں مخلوق، اللہ تو کر دے دعا. تو دل بھی نہیں لگا رہا اور دماغ، اپنی سوچیں پوری، اپنا دل اس میں لگا اور اپنی سوچیں دماغ کی اور اپنی بھرپور صلاحیتیں، بھرپور صفات، یہ چیزیں لگا. دل، دماغ اور یہ چیزیں تو لگا. اذان کا جواب دیتے. اللہ اکبر. اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضى. جان لگی، مال لگا، وقت لگا، کام ادھورا ہے. دل نہ لگا اس میں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، بچوں میں، گھر میں، کاروبار میں، بیوی میں، کہیں اور نفع میں. یہاں نفع محسوس نہیں ہو رہا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اور دماغ، پوری سوچیں، پلاننگ، پورا ذہن، پوری ترتیب، اگر نہیں لگا رہا کام نہیں ہوگا. اور دعا، جان مخلوق، مال مخلوق، وقت مخلوق، دل مخلوق، دعا مخلوق، 5 چیزیں مخلوق اور دماغ مخلوق اور دعا 6ٹھی چیز ہے کہ اے اللہ یہ سارا کچھ کر کے اب اس میں خیر کی نقشے تو ہی بنائے گا اور خیر کی صورتیں تو ہی پیدا کرے گا اور خیر کی راہیں تو ہی کھولے گا. بس مولا اب اس میں سے خیر کے نقشے نکال دے اور خیر کی صورتیں پیدا کر دے اور برکت اور عافیت کے فیصلے فرما دے، کسی حادثے اور فتنے سے بچا دے. جب تک دل، دماغ اور دعا استعمال نہیں ہوگی ہم کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ہے زندگی اور یہ ہے اس کی ترتیب. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی سوال کا موقع دوں؟ سوال کوئی ہیں تو بتا دوں ورنہ پھر دعا کرا دیں. تو اوپر سے محبت آتی ہے. بنی اسرائیل میں نے کہا جو آزمائش آئی تھی، میں نے درس کے ابتدا میں عرض کیا، وہ یہ آئی تھی کہ اللہ نے ان پہ جو آزمائش ڈالی تھی ان میں ایک آزمائش یہ تھی کہ ان کو در در رلایا، دوسری آزمائش تھی کہ ان کے دل آپس میں توڑ دیا، اور تیسری آزمائش یہ تھی کہ ان کے اوپر ایک ظالم کو مسلط کر. ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ میرے گناہوں کا مواخذہ نہ فرما اور مجھ پہ ایسا کوئی شخص مسلط نہ فرما جس کے دل میں رحم کا ذرہ ہی نہ ہو.
اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف دھیان ہے کہ اللہ دل تیرے امر میں ہے، تیرے حکم میں ہے، تو اس دل کے اندر سے نفرت کو نکال کے محبت کو ڈال دے۔ اعمال ہے، دعا ہے، توجہ ہے۔ اور کچھ سوال؟ خواب کا زیادہ آنا، میں نے عرض کرتا رہتا ہوں، خواب دو قسم کے ہیں، ایک خیال ہوتے ہیں، ایک خواب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات زیادہ کھانا کھانے سے، تفکرات سے، ذہنی ٹینشن سے، یا نمکین مسالہ دار چیز زیادہ کھانے سے، اسے نمکین خواب کہتے ہیں، اس سے بھی خواب آتے ہیں۔ اور ہر خواب خیال نہیں ہوتا، ہر خیال خواب نہیں ہوتا، خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ اور میں اسی درس میں عرض کر رہا تھا، ہر خواب ہر کسی سے بیان نہ کرے، اور جس کو زیادہ خواب آئیں وہ یہ دیکھے کہ خواب کی وجہ کیا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے یا حقیقت ہے۔ سچے خواب ہوتے ہیں۔ خوابوں کا دین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، اور جو غیر نبی ہوتے ہیں ان کے خواب وحی نہیں ہوتے، کوئی بعض کاشن ہوتے ہیں، بعض امتحان ہوتے ہیں اور بعض پیغام ہوتے ہیں۔ جی ہاں جی، اور مقام مشاہدہ کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہے، اس کی تشریح۔ مقام مجاہدہ مقام مشاہدہ کے مقابلے میں بیٹھے رہے، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہے، یعنی مشاہدہ جو ہے وہ قطرہ ہے، مجاہدہ قطرہ ہے۔ ہاں جو ہوا تھا سیکنڈ لاسٹ، ہاں، مجاہدہ پہاڑ ہے، مشاہدہ قطرہ ہے۔ کیوں؟ مجاہدے سے مشاہدہ کھلتا ہے، مشاہدے سے مجاہدہ نہیں کھلتا۔ جتنا مجاہدہ، قربانی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ ہوگا تو مشاہدہ ہوگا۔ قربانی، جس چیز کا مجاہدہ ہو جائے اچھی بات، اللہ وہی مشاہدہ کھول دیتے ہیں۔ رکشے کی، وہ ایک ہمارے یہاں سامنے رکشے کی مارکیٹ ہے، رکشے کی پھٹ پھٹ پہ کہتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں فلاں چیز کی خرابی ہے۔ وہ ایک اسلم صاحب تھے، سینما والے مشہور تھے، وہ کہتے ہیں میں باہر چلتا ہوں تو سینما چل رہا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، رات کو سکون ہوتا ہے، شور نہیں ہوتا، تو سینما کی مشین میں مجھے پتہ چل جاتا ہے، سینما میں جب سینما آباد ہوتے تھے تو کہنے لگے یہ فلاں تکلیف، فلاں اس کو مشین میں خرابی ہے اور یہ فلاں جگہ خراب ہو جائے گی، ویسے ہو جاتا ہے۔ یہ مجاہدے کے بعد مشاہدہ کھلتا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، تربوز کو یوں کرتا ہے، کہتے ہیں انتہائی میٹھا ہوگا، اور وہ ویسے ہی ہوتا ہے، اسے پتا ہے۔ مجاہدہ کرتا ہے ذمہ دار، ایک پل میں زمین کو دیکھتا ہے، یہ زمین بیج اتنا دے گی، نہیں دے گی، بیج کھا جائے گی، یا اس کا فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، یہ زمین ٹھیک نہیں ہے فلاں فصل کے لیے، فلاں فصل کے لیے زمین، ایک پل میں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ مجاہدہ جانوروں پہ کرتا ہے، بعض بندے گائے کو دیکھ کے کہتے ہیں اتنا دودھ دے گی، تو جو کہتے ہیں نا اتنا دودھ دے رہی ہے، تو نے ٹیکا لگایا، نہیں، یہ دے گی تو اتنا دے گی، اتنا ہی دیتی ہے۔ اور پرانے موچی والد صاحب میرے رحمت اللہ علیہ کی بات یاد ہے، ہمیں خصہ پہناتے تھے، خصہ، تو خصہ کے لیے نا بعض اوقات موچیوں کے پاس لے جاتے تھے، ایک موچی تھا وہ ایسے پاؤں دیکھ کے کہتے بس ٹھیک ہے، کچھ ہوتے تھے کاغذ کے اوپر پاؤں رکھوا کے لکیر مرواتے تھے، اور ایک کاریگر ہوتا تھا وہ ایسے دیکھ کے کہتا ٹھیک ہے، انہیں کہ سرکار فٹ آئے گی، بہترین آئے گی، بندہ دیکھ کے اس کا تجربہ مجاہدہ موچیوں کا کر کر کے اس کا مشاہدہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو لکیر مارنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تو مجاہدہ اول ہے، اور یہی مجاہدہ آج میرا موضوع ہے، ناگواریاں، یہ مجاہدہ ہی ناگواریاں موضوع ہے، ایک پل میں۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں ایک طرف ماں باپ کا فرمان آ جائے، دوسری طرف مرشد کا، پھر کس کو ماننا چاہیے؟ اس سوال نے خود مجھے بھی آزمائش میں ڈال دیا۔
لیکن ایک بات بتاؤں گا، درویش فرماتے ہیں کہ ماں باپ ذریعہ بنے ہیں عرش سے فرش پہ لانے کا. عرش سے کیسے؟ انسان ہواؤں میں فضاؤں میں بکھرا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ہواؤں فضاؤں کے ذریعے غذا کا چیز بنائی، غذا دی اللہ پاک نے، اس غذا کو خون بنایا، اور خون کے ذریعے اللہ جل شانہ نے میاں بیوی کے ملنے کا نظام اور پھر اس کے بننے کا نظام یہ عالم ارواح میں تھا نا، عرش پہ تھا. تو عرش سے فرش پہ لانے کا ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ. عرش سے فرش پہ لانے کا ذریعہ ماں باپ بنے. اب یہ فرش سے نیچے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، قرآن بھی کہتا ہے علیین جنت اوپر ہے اور سجین جہنم نیچے ہے، اور سائنس بھی کہتی ہے جو نیچے ڈرل کرے نیچے آگے 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 آگے. اور ویسے بھی جتنا بھی جلنے والا نظام فیول میٹیریل ہے وہ سارا نیچے سے، کوئلہ، تارکول، تیل، ڈیزل، سب نیچے سے نکل رہا ہے. یہ اوپر سے آ رہا ہے نیچے سے. ہاں، جو جلنے والا نظام ہے، آگ لگانے والی چیزیں ہیں، وہ سب نیچے سے ہیں. زلزلے نیچے سے آتے ہیں، لاوے نیچے سے نکلتے ہیں. تو اب یہ نیچے جائے گا، تو اس کو پھر اوپر لے جانے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے وہ بنایا ہے مرشد کا. اس لیے فرمایا مرشد کا مقام ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں ماں باپ کو دیکھنے سے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے، ادب کی نظر سے دیکھے تو کیا ثواب ملتا ہے؟ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو فرمایا ماں باپ کو دیکھنے سے حج کعبے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بولو، کعبے کے بغیر نہیں ہو سکتا. ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے، مرشد کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے، اگر محبت کی نظر سے دیکھیں. اب یہاں انسان کی عقل مندی اور دانش مندی ہے کہ اس کے مزاج میں سختی نہ ہو، دونوں کو چلانا ہے اور لے کے چلنا ہے. والدین کا ادب بھی، احترام بھی، لیکن ایسے کہ والدین اگر مرشد حق ہے، اس کی تعلیمات سچ ہیں اور اندر دل میں اتر گیا ہے، پھر یہ بن جائے ریشم کی رسی، ہاتھ لگانے میں نہایت نرم اور ٹوٹ کے دکھا. ریشم کی رسی کیسی ہوتی ہے؟ ہاتھ لگائیں بہت بہت نرم، اور بندہ کہے گا 1 منٹ میں مسل کے رکھ دوں گا، لیکن ریشم کی رسی ٹوٹے کیسے؟ ایسا نرم، گرم نہیں. وہ گرم تم گرم، گرما گرم، وہ گرم تم نرم، خدا کا کرم. گرما گرم نہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں گھر جا رہا ہوں، ایسے گریبان پہ ایسے ہاتھ ڈالا، گھر جا رہا ہوں سب کچھ توڑ دوں گا، یہ غیر اللہ والی چیز ہے. میں کہ ٹھہر جا، پہلے اپنے آپ کو توڑ. یہ چیز کو نہ توڑنا تو نے، ورنہ کچھ بھی نہیں توڑ سکے گا. ماں باپ کو لے کے چلنا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن جو عہد و وفا مرشد سے کیا ہے وہ کہاں ٹوٹ سکتا ہے؟ وہ تو جینے مرنے کے وعدے ہیں، کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے. وہ تو جینے مرنے کے وعدے ہیں. اور بتاؤں، ساری دنیا کہہ دے، مرشد کا مقام بتاؤں آپ کو، لیکن اگر مرشد محمد ہو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اماں کہہ دے پہاڑ سے چھلانگ لگا لے، خودکشی. ابا کہہ دے پہاڑ سے چھلانگ لگا دے، سمندر میں چھلانگ لگا دے، خودکشی. اور محمد کہہ دے چھلانگ لگا دے، شہادت صلی اللہ علیہ وسلم. مرشد کا مقام ہمیشہ زیادہ رہا ہے. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو یہ میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں. اور دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے مرشد کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما کہہ دے چھلانگ لگا دے، لگا دی، خودکشی ہو جائے گی. ابا کہہ دے خودکشی ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی فرما دے شہادت. مرشد کو جو سمجھ گیا وہ پا گیا، بس. اور کوئی سوال؟
انہوں نے فرمایا کہ وہ اصل میں واقعہ ہے، میں پاؤں دبا رہا تھا تو شیخ نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جی کشف. تو انہوں نے فرمایا کم کھانا اور ندامت سے کھانا. ایک درویش تھے، روز ایک دمبا کھاتے تھے. ہاں، ذکی الامت کی حکایات میں نے پڑھا. دمبے پالے جاتے تھے، دمبے. تو حضرت کے لیے روز ایک دمبا بھونتے تھے، حضرت روز ایک دمبا کھاتے تھے. آپ کہیں گے کہ یہ کم کھانا کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ تو کم ہی کھانا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ابھی کی کم کرنا ہے، میں نے کھانا کم میرا. وہ کل مجھے بتا رہے تھے مولانا، کہنے لگے وہ رکشے پہ پیر پہ سٹ لگی تھی، پاؤں میں چوٹ لگی تھی رکشے پہ. تو شادی پہ گیا، اس نے بتا کتنا کھایا؟ کہہ رہا نہیں بس میں کھا نہیں سکا، بس 2 چاولیں جو ہیں، 2 پلیٹیں کس کی؟ بریانی کی اور کھیر کی، آئس کریم کی 3 پلیٹیں اور 2 پلیٹیں مٹن کی اور روسٹ علیحدہ. وہ کیا 60 بجے سے اور نہیں، میرے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، میں کھا نہیں سکا تھا. سڑک پار کر رہا تھا تو رکشے سے چوٹ لگ گئی تھی. تو لہٰذا میں کھا نہیں سکا تھا. وہ تھوڑا سا کھایا تھا، اس کے معمولی سے چکھا تھا میں نے. کشف کی دنیا ایک اپنی دنیا ہے. اور کیا سمجھاؤں آپ کو؟ کیا بات کر رہا تھا؟ روز دمبا کھاتے تھے. وہ غذا ان کی تھوڑی تھی. یہ جو ذکر جلالی ہے نا، آپ ایک چیز بتاؤ، اس سے غذا زیادہ ہو جاتی اور پھر بندہ بظاہر بندہ کھا رہا ہے لیکن بندے کو لگتی نہیں ہے. وہ زبان تالو سے لگا اور تالو سے زبان لگا کے نا تو اس میں ذات کو پکار، اللہ کو پکار، سارا جسم ہل جاتا ہے. زبان جس کام پہ ہلتی ہے نا، جسم نہیں ہلتا. یہ گونگے کی زبان نہیں چلتی، زموں کی بات مجموع کو ہلا کے رلا کے رکھ دیتی ہے. کیوں؟ سوائے زبان کے اس کا پورا جسم استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کی چیزیں، یہ سب استعمال ہو. اس سے پھر غذا بڑھ جاتی ہے. ہر طبیعت کی اپنی غذا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے بعض اوقات بعض بندے اپنی غذا کم کر لیتے ہیں، اپنی غذا کم کر لیتے ہیں. اللہ کہنے لگے کہ وہ فلاں خاندان کے ہیں، ان کی مائیاں جوان بہت کھاتے ہیں، اور جب مائیاں کھانے بیٹھتی ہیں تو دوپٹے فری کر کے ایک طرف پھینک کے پھر بازو کس کے، اللہ اکبر، ریلیکس ہو کے بندہ کھائے. ہر بندے کی اپنی غذا ہے. بعض بندے اپنی غذائیں تھوڑی کر دیتے ہیں، پھر غذا تھوڑی کرتے دماغ میں خشکی آتی ہے، پھر عجیب و غریب باتیں نظر آتی ہیں، پھر کہتے ہیں کشف ہوتا ہے. وہ دماغ خراب ہوتا ہے، کشف نہیں ہوتا. حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مجدد صاحب کے بیٹے تھے. ان کی خانقاہ میں اور بھی خواجہ سراج صاحب کے میں نے سنا، جن کے نام پہ خانقاہ سراجی ہے وادی دامان میں. خواجہ عثمان صاحب دامانی کے جانشین تھے. تو فرمایا ان کے ہاں 1 چھٹانک یا آدھا پاؤ دیسی گھی روز ملتا تھا. ہر مرید کو جو خانقاہ میں وہاں وقت گزارنے آتا تھا کہ آدھا پاؤ اور دیسی گھی روز کھاؤ، روز کھاؤ. ذکر کرنے والوں کو میں نے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا کہ ذکر کرنے والے سر میں تیل زیادہ ڈالیں، بالائی زیادہ کھائیں، مکھن زیادہ کھائیں، دودھ پئیں، گھی کھائیں. ہر بندے کی اپنی غذا ہے، اس کی جسم کے مطابق نہیں، اس کی روحانی طلب کے مطابق. جسم والے کے مطابق غذا میں بالکل کنٹرول، فٹنس،
جسم کے مطابق تو بالکل فٹنس کنٹرول ہو، چے سے کنٹرول ہو، بے سے کنٹرول ہو، چاول چینی چکنائی چٹخارے، چے بے برگر بوتل برائلر بیکری، بے بہت سی چیزوں سے، ایک ہے کبھی کبھی کھا لینا، ایک ہے روز معمول بنا لینا. وہ ایک بوتل ہوتی تھی آر سی، اب بھی ہے آر سی. ہمارے ایک ماسٹر صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا استاد آر سی. بہت بوتلیں پیتے تھے اور آر سی کی بوتل پیتے تھے، اور آر سی کی بوتل سے اتنا موٹاپا کہ جسم بے حیثیت ہو گیا. تو کم کھانا اور ندامت سے کھانا. ندامت یہ ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ جتنا میں نے کھایا ہے مجھے اتنا نہیں کھانا چاہیے تھا. جس عمل پہ یاد رکھیے گا، جس عمل سے پہلے استغفار، جس عمل کے درمیان استغفار اور جس عمل کے بعد استغفار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عمل بہت قبول ہوگا. استغفار، ندامت اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ. آخری سوال کسی کا جس نے پہلے نہ کیا ہو. جی ہاں، کہتے ہیں مرشد بیت ہوتے ہیں، مرشد پردہ کر جائیں، یہ کہتے ہیں فوت ہو جائیں، انتقال کر جائیں، پھر کیا ہوگی؟ تجدید بیت لازم عمل ہے اور فوری ضروری ہے. میرے پاس اس دن ایک فیملی آئی، یہ کوئی منگل بدھ والے دن غالباً جی. ایک بندے نے کہا جی میں نے بیت ہونا ہے. اچھا، اس نے کہا آپ بھی ہو جائیں. کہنے لگے ہمارا تو مرشد ہے. ایسے میں نے پوچھے میں کون سے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ کوئی 21 سال ہو گئے ہیں، وہ حق ہو گئے ہیں، یعنی فوت ہو گئے. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے انہیں نہیں کہا، میں نے کہا اب میں وضاحت کروں گا تو وہ کہیں گے آپ مجھ سے بیعت ہو. پھر خود ہی کہنے لگے وہ اگر فوت ہو گئے تو کسی اور پیر سے بیعت ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میری آقا مدینے والے کی ابھی آپ کو روضہ اطہر میں داخل بھی نہیں کیا گیا تھا. کیوں جی؟ تدفین بھی نہیں ہوئی تھی. کن کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تھی؟ ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں. اور اس سے واقعہ سنایا کرتا ہوں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور کئی اللہ والوں کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ آخری وقت میں اپنے خاص مرید سے فرمایا کہ دیکھ میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے اور کسی اللہ والے سے بیعت ہو کے جنازہ پڑھانا. حضرت آپ سے بڑا مرشد اور میں محمد سے بڑا مرشد نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شیخ اگر وصال کر جائے تو اگر ان کے جانشین ہیں اس قابل، ورنہ جہاں طبیعت کی مناسبت ہو، یہ بہت ضروری ہے. طبیعت کی مناسبت بہت ضروری ہے. جہاں دل کی توجہات مل جائیں، جہاں دل کہے نہیں میری اصلاح، میرا باطن، میری زندگی آخرت کی ترقیاں یہاں ہیں، وہاں بندہ بیعت ہو جائے. مناسبت ضروری ہے اور بیعت ضروری ہے. عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب تو فرماتے ہیں انتہائی ضروری ہے. داؤد غزنوی صاحب فرماتے ہیں، لکھا ہے میرے پاس ان کا حوالہ ہے کہ اگر کوئی نہ ہو تو میں نے دیکھا ہے ان کے خاتمے اکثر ایمان پہ نہیں ہوتے. وہ یہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. یہ علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا مسنون دعائیں ہم اتحیات میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں مولانا؟
مسنون دعائیں، مسنون دعائیں کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق قرآن اور اپنی دعائیں نہ ہوں. یہ مولانا بیٹھے ہیں میرے ساتھ، مزید پوچھ لیجئے گا، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں ہر پل اپنی اصلاح کا محتاج ہوں، لیکن علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر وہ دعا جو مسنون ہے، ہر وہ دعا جو مسنون ہے وہ اتحیات میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، تھوڑا سا مراقبہ سمجھ لیں. وہ لوگ تھے، وہ ہستیاں تھیں جو گھنٹوں بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے. اس کو ذرا آپ تھوڑا سا سمجھیے گا، میں آپ کے تھوڑے سے چند لمحے اور لوں گا. چیز سمجھ کے کریں تو اس کا فائدہ اور ہوتا ہے. پھر گھنٹوں وہ سر جھکا کے تصور جانا میں، اللہ کی ذات عالی کے تصور میں بیٹھتے تھے. گھنٹوں. اچھا، یہ چیز جس چیز پہ دل لگے نا، اس پہ گھنٹوں بندہ تھکتا نہیں ہے. اصول ہے. بعض وقت پتہ ہی نہیں چلتا اتنا وقت گزر گیا، اور بعض وقت رات کا پتہ نہیں چلتا. جس چیز پہ دل لگے، اور جہاں دل نہ لگے، نیند نہ آ رہی ہو نا، تو جس کروٹ پہ سوئے وہ کروٹ سو جاتی ہے، پھر کروٹ بدل. کیوں کہتا ہے ساری رات کروٹیں بدلتے. اور جب نیند آ جائے تو بعض اوقات پوری رات ورنہ آدھی رات اسی کروٹ پہ سوئے تو سکون آتا ہے. دل لگے جہاں. تو ہمارا مراقبے میں دل لگے. اور دل لگتا ہے دل لگانے سے. کس چیز پہ دل لگائیں گے تب جا کے دل لگے گا. اگر دل نہیں لگائیں گے تو دل نہیں لگے گا. اور دل لگائے ہیں بار بار اس کی مشق کرنے سے، بار بار اس کی مشق کرنے سے، بار بار اس کی مشق کرنے سے، تب جا کے دل لگتا ہے. اور پھر کسی کا دل جلدی میں سوئی اٹک جاتی ہے، کسی کو کچھ دیر لگتا ہے. اس کی بار بار مشق کرنے سے یہ منزل حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر منزل نہ بھی ملے نا تو تلاش یار میں ہمارے لمحے گزر جائیں، اللہ کو یہی مطلوب ہے. بار بار بس تصور میں بیٹھیں. اس لیے مراقبہ اصل میں انفرادی عمل ہے. بزرگ اجتماعی بھی کرواتے ہیں. اس کی انفرادی مشق کیا کریں اپنے گھر میں، تنہائی میں بیٹھ کے خاموشی سے اللہ اور اس کی ذات عالی کا سخت تصور کر کے، اللہ اس کی ذات کا تصور کر کے. اچھا، تصور ٹوٹے گا پھر جمائیں، پھر ٹوٹے گا پھر جمائیں، پھر ٹوٹے گا پھر جمائیں. اس میں اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو رحم آئے گا کہ میرا بندہ، دنیا اس کو کھینچتی ہے، نفس اس کو کھینچتا ہے، شیطان اس کو کھینچتا ہے، خیالات اس کو کھینچتے ہیں، بیوی بچے، گھر بار، دکان، کاروبار، پھر مجھے میری طرف لوٹ کے پھر آتا ہے. جیسے بندہ بادشاہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہو، کوئی ادھر سے کھینچے، کوئی ادھر سے کھینچے، کوئی اینک چھین لے، کوئی جوتی پکڑے، کوئی ادھر سے. وہ کہتے ہٹو میں نے بادشاہ کی ملاقات کرنے جانا. اور بادشاہ سامنے دوربین لگا کے دیکھ رہا ہو کہ میری ملاقات کرنے کے لیے آ رہا، اور اس کو سارا جہان روک رہا. کوئی ادھر سے پینک کھینچتا ہے، کوئی ادھر سے پکڑتا ہے، کوئی آگے رکاوٹیں ڈالتا ہے. یہ ساری رکاوٹیں توڑ کے میرے پاس آیا تو بادشاہ نے ایسے بائیں پھیلائی، مرحبا مرحبا، آؤ میرے لٹے پٹے. سارے جہان نے تجھے مجھ سے روکا تھا، پر میری ملاقات کو تو نے چاہا تھا. اصل میں تو نے نہیں چاہا تھا، ہم میں چاہا تھا جو تو یہاں پہنچا ہے. بندہ تھوڑی سی قربانی اور مجاہدہ اور ناگواریوں سے نکل کے، اسی کا نام مراقبہ ہے. ناگواریاں اور مجاہدہ، اس میں نکل کے اسی کا نام مراقبہ ہے. اس میں تھوڑی سی کوشش کریں، محنت کریں، اور اللہ پاک آپ کی کوشش کو ضائع نہیں کریں گے. ہم مراقبہ تھوڑی دیر کرتے ہیں، یہ اصل میں ایک مشق ہے. اس کو گھر میں آپ نے بڑھانی ہے. روز 5 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، 20 منٹ کر لیں، 10 منٹ کر لیں. تھوڑا کریں لیکن روز کریں. آج زیادہ کر لیا، کل کیا ہی نہیں. تھوڑا کریں پر روز کریں. اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام حليم الكريم عفو كريم نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب. وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك.